الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلے کے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ یعنی عشرۂ مغفرت بھی اپنے اختتام کو ہے۔ اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم کہ اس نے ہمیں اس مغفرت والے عشرے میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کی بہاروں کو سماعت کرنے کا شرف بخشا۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ہجرت کے 9ویں اور 10ویں سال جو اہم واقعات وقوع پذیر ہوئے انہیں جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین، 9 ہجری کے اہم ترین واقعات میں غزوہ تبوک شامل ہے، جبکہ 10 ہجری کا اہم ترین واقعہ حجۃ الوداع ہے۔ ہجرت کے بعد یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلا اور آخری حج تھا۔ حجۃ الوداع سیرت مبارکہ کا عظیم ترین واقعہ ہے جو در حقیقت عروج و غلبہ اسلام کا عملی اعلان تھا۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کی دائمی اور ابدی کامیابی کا عظیم مظاہرہ تھا۔ اس دن اللہ رب العزت نے اسلام کے دین کامل ہونے اور اپنی نعمتوں کے اتمام اور اسلام سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا، لہٰذا اسے حجۃ التمام کہا جاتا ہے۔ اس دن مبلغ اسلام علیہ الصلاۃ والسلام نے تبلیغ اسلام کا حق ادا کرنے پر اپنے غلاموں کو گواہ بنایا، لہٰذا یہ دن حجۃ البلاغ کہلایا۔ اسی دن معلم کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو بنیادی طور پر جملہ احکام شرع کی تعلیم دی، لہٰذا اس دن کو حجۃ الاسلام بھی کہتے ہیں۔ نیز اس موقع پر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جا بجا خطبات مبارکہ میں صراحت سے اپنے سفر آخرت کی خبر دی اور بتایا کہ یہ اجتماعی طور پر تم سے میری آخری ملاقات ہے، آئندہ ایسا موقع میسر نہ آ سکے گا، اس لیے یہ عظیم واقعہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ ناظرین، غزوہ تبوک کے وقت حجاز مقدس میں شدید قحط تھا اور بے پناہ شدت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ ایسے میں لوگ چونکہ انتہائی مفلوق الحال اور پریشان تھے، اس لیے تمام مجاہدین کے لیے سواریوں اور سامان جنگ کا انتظام کرنا ایک بڑا ہی کٹھن مرحلہ تھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قبائل عرب سے فوجیں اور مالی امداد طلب فرمائی۔ اسی طرح اسلام میں کسی کار خیر کے لیے چندہ جمع کرنے کی سنت قائم ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا تمام مال و متاع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال اور دیگر صحابہ نے حسب توفیق اس چندے میں حصہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اگرچہ صحابہ کرام نے دل کھول کر چندہ دیا، مگر پھر بھی پوری فوج کے لیے سواریوں کا انتظام نہ ہو سکا۔ چنانچہ بہت سے جانباز مسلمان اسی بنا پر جہاد میں شریک نہ ہو سکے کہ ان کے پاس سفر کا سامان نہیں تھا، گو ان میں جذبہ جہاد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کا لشکر ساتھ لے کر تبوک کے لیے روانہ ہوئے اور مدینہ کا نظم و نسق چلانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہایت ہی حسرت اور افسوس کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر خود جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لیس نبی بعدی، یعنی کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے وقت
حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی امت بنی اسرائیل کی دیکھ بھال کے لیے اپنا خلیفہ بنا گئے، اسی طرح میں تم کو اپنی امت سونپ کر جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ اسی غزوہ میں پانی کی قلت، شدید گرمی، سواریوں کی کمی سے مجاہدین نے بے حد تکلیف اٹھائی، مگر منزل مقصود پر پہنچ کر ہی دم لیا۔ ناظرین، اس غزوہ میں دوران سفر راستے میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی معجزات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیے۔ ایک مقام پر قیام کے دوران حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی قصوہ گم ہو گئی۔ صحابہ کرام نے اس کی تلاش شروع کری۔ اسی دوران زید بن نسیت منافق کہنے لگا، حیرت ہے، لوگ تو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کا حال جانتے ہیں اور غیب کی خبریں دیتے ہیں، آج کیا ہوا؟ ان کی اپنی اونٹنی گم ہو گئی اور انہیں پتہ تک نہیں کہ کہاں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بیہودہ گوئی کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخدا میں وہی جانتا ہوں جو میرا رب مجھے بتاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، قصوہ فلاں وادی میں ہے اور اس کی نکیل درخت میں پھنس گئی ہے، تم میں سے کوئی جائے اور اسے لے آئے۔ پس صحابہ گئے اور قصوہ کو لے آئے۔ یہ صرف منافق ہی تھے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال علم کے منکر رہے۔ ناظرین، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے قریب پہنچے تو ارشاد فرمایا، انشاءاللہ کل تم لوگ تبوک کے چشمے تک پہنچو گے، لیکن سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے۔ لیکن کوئی شخص وہاں پہنچے تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہنچے تو جوتے کے تسمے کے برابر اس میں ایک پانی کی دھار بہہ رہی تھی۔ آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی منگا کر ہاتھ منہ دھویا اور اس پانی میں کلی فرمائی، پھر حکم دیا کہ اس پانی کو چشمے میں انڈیل دو۔ لوگوں نے جب اس پانی کو چشمے میں ڈالا تو چشمے سے زوردار پانی کی موٹی دھار بہنے لگی اور 30,000 کا لشکر اور تمام جانوروں نے اس چشمے کے پانی سے سیراب ہو کر پانی پیا۔ ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک پر پہنچ کر لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا، مگر دور دور تک رومی لشکروں کا کوئی پتہ نہ چلا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب رومیوں کے جاسوسوں نے قیصر کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک آ رہے ہیں، تو رومیوں کے دل پر اس قدر ہیبت چھا گئی کہ وہ جنگ سے ہمت ہار گئے اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن تبوک میں قیام فرمایا اور اطراف و جوانب میں فوج الہی کا جلال دکھا کر کفار کے دلوں میں اسلام کا رعب بٹھا کر مدینہ واپس تشریف لے آئے اور تبوک میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ ناظرین، اسی سال یعنی 9 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد درار کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 اور 108 نازل ہو جانے کے بعد منہدم کروایا۔ یہ مسجد جو مسجد قباء کے مقابلے میں تعمیر کی گئی تھی، در حقیقت منافقین کی سازشوں کا ایک بہت بڑا اڈا تھی۔ 9 ہجری کے قابل ذکر واقعات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں متعدد وفود کی حاضری اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حجاج کرام کے پہلے قافلے کی روانگی بھی قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کا حکم اور غیر مسلم قومیں جو سلطنت اسلامیہ کے زیر سایہ تھیں، ان کے لیے جزیہ اور سود کی حرمت کے احکام بھی اسی سال نازل ہوئے۔ 9 ہجری کا ایک واقعہ ایلا اور تخییر بھی ہے، جس کا تعلق براہ راست آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عائلی زندگی سے ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں اور ہماری ماں کا، جن کی زندگی کے شب و روز نہایت اسرت اور تنگی میں بسر ہوتے تھے، نہ پہننے کے لیے اچھا لباس میسر تھا، نہ آرائش و آسائش کا دیگر سامان، کئی وقت کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا، چولہا تک نہ جلتا تھا۔ میری مائیں پھر بھی صابر و شاکر تھیں۔ ان کے لیے یہ اعزاز کیا کم تھا کہ وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور امت کی مائیں کہلاتی تھیں، لیکن گاہے بگاہے انسانی فطرت نہ چاہتے ہوئے بھی مادی اور ظاہری ساز و سامان کی طرف اسے مائل کر ہی دیتی ہے۔ بس ہوا یہ کہ مسلمانوں کی مسلسل فتوحات کے نتیجے میں مال و زر، زمین و زن، سب کچھ ہی وافر مقدار میں مسلمانوں کو بطور مال غنیمت میسر آیا اور ان کے گھروں کی حالت بدل گئی۔ لوازمات زندگی بھی ان کو حاصل ہونے لگے، کھانے پینے کی بھی ارزانی ہو گئی، وہ خوش لباس بھی ہو گئے، لیکن اللہ کے خزانے تقسیم کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔
وہی کھجوروں یا جو کی روٹی پر گزارا ہوتا، وہی پھٹا پرانا لباس زیب تن رہا، وہی ٹاٹ اور چٹائی کا بستر آرام گاہ رہا۔ امہات المومنین اس صورتحال پر باہم گفتگو کرنے لگیں۔ پس ایک دن آقائے نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے اب تو ہمارے غلام بھی خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہم حسب سابق فاقہ مست ہیں، نہ اچھا کھانا میسر ہے نہ ہی اچھا لباس تن پر ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ بھی ہم پر اپنے خزانہ رحمت کا دروازہ وا فرما دیں کہ ہمیں بھی کچھ آسائش میسر آ جائے، کہ ہم تو اس شہنشاہ کی حرم ہیں جو اللہ کے خزانوں کا مالک ہے۔ واضح ہے کہ ہماری اکثر ماؤں کا تعلق دولت مند گھرانوں سے تھا، جہاں انہوں نے نہایت ناز و نعم سے پرورش پائی تھی، لیکن کاشانہ نبوت میں آ کر ان سب نے نہایت سادگی اور صبر و قناعت کی زندگی بسر کی۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف دولت کی فراوانی ہے، خوشحالی ہے، تو انہیں بھی اچھے دن گزارنے کی خواہش ہوئی۔ انہوں نے بھی چاہا کہ ان کے جسموں پر اچھا لباس ہو، ان کے گھروں میں پابندی سے 2 وقت کھانا پکے، لہٰذا وہ آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں وسعت و فراخی کا مطالبہ کر بیٹھیں۔ غور کیا جائے تو یہ مطالبہ بے جا نہ تھا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زہد و تقوی اور قناعت پسند مزاج کے خلاف تھا، کہ آپ تو قیامت تک آنے والے قائدین اور حکام کے لیے زہد و قناعت کا نمونہ پیش کرنا چاہتے تھے، اور اپنی عملی زندگی سے انہیں یہ پیغام دینا چاہتے تھے، امت مسلمہ کے حاکموں اور قائدین کی گھریلو زندگی نہایت سادہ اور پرقناعت ہونی چاہیے، کہ ان کے گھروں میں کھانا ہو یا نہ ہو، لیکن امت کا کوئی فرد بھوکا نہ رہے۔ وہ خود اسرت اور تنگی کی زندگی بسر کریں، لیکن امت خوشحال نظر آنی چاہیے۔ بہرحال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت پر اپنی چہیتی ازواج کا مطالبہ گراں گزرا، اور آپ نے اس پر اظہار ناراضگی کے طور پر 1 مہینے کا ایلا فرمایا، یعنی یہ قسم کھا لی کہ میں 1 مہینے تک اپنی ازواج میں سے کسی کے قریب نہ آؤں گا۔ 1 ماہ تک آپ گوشہ نشین رہے، اور آپ کا یہ حال تھا کہ آپ صرف نماز کے لیے تشریف لاتے، کسی سے بات کیے بغیر واپس تشریف لے جاتے۔ اس کیفیت نے صحابہ کرام میں اضطراب اور بے چینی پیدا کر دی۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا اور انہوں نے سرکار کے دربار میں حاضری کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں سرکار کے دربار میں حاضر ہوا تو آپ کا حال دیکھ کر میرا دل بھر آیا، میری آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ ایک کھردری چارپائی پر رونق افروز ہیں، جس کے بانوں کے نشانات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک سرخ ہو گیا ہے۔ کھانے کے لیے ایک طرف تھوڑے سے جو رکھے ہوئے تھے، پینے کے لیے ایک مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا۔ سرکار نے میری طرف نظر اٹھائی اور پوچھا، عمر کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس سے بڑھ کر رونے کا اور کون سا موقع ہوگا کہ کیسر و کسرا جو اللہ کے دشمن ہیں نعمتوں میں مست آسائش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آپ جو اللہ کے محبوب ہیں، اس کے خزانوں کے مالک ہیں، جن کے صدقے میں غلاموں کو بے شمار نعمتیں میسر ہیں، اس حال میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ قیصر و کسرا کو دنیا اور ہمیں آخرت ملے؟ بس میں خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہلانے کے لیے کچھ اور باتیں کریں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، تو ہمت بندھی اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جوش مسرت سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ بہرحال 1 مہینے کے باقی ایام کسی نہ کسی طرح گزرے، اور قسم پوری ہونے پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو آیت تخجیر نازل ہوئی۔ آیت تخجیر سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اے نبی مکرم، آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش و آرائش
تو آؤ تمہیں مال و متاع دے دوں اور پھر تمہیں رخصت کر دوں بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور دار آخرت کو، تو بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے اجر عظیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور یہ آیت سنا کر فرمایا کہ اے عائشہ، جواب میں جلدی نہ کرنا، والدین سے مشورہ کے بعد ہی جواب دینا۔ لیکن انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کے دن کو پسند کرتی ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا یہ جواب سن کر خوش اور مطمئن ہوئے۔ پھر آپ علیحدہ علیحدہ سب ازواج مطہرات کی طرف تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو آیت تخشیر سنا کر اختیار دیا اور سب نے بلا تعامل وہی جواب دیا جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دیا۔ بہرحال معلم شریعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ ایک اہم واقعہ ہے جو یہ جان لینے کے لیے کافی ہے کہ ہماری ماؤں کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت سے بہتر کوئی چیز نہ تھی۔ ان کے مقابلے پر دنیا کے عیش و آرام کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ نیز یہ معلوم ہوا کہ اگر بیوی شوہر کے ساتھ رہنا پسند نہ کرے تو دینداری کا تقاضا یہی ہے کہ اسے اس کی مرضی کے مطابق آزاد کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت شہنشاہ دو جہاں اور امہات المومنین جیسا صبر، سادگی، قناعت اور دنیاوی زندگی پر آخرت کی زندگی کو فوقیت دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك